یا رسول اللہ جانے اپنی یادوں کی ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آئیے حضرات بارگاہ نبی میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم کر کے درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مقدس معزز بزم سرکار نوری میاں کے اس کے موقع پر منعقد ہے۔ ہم تمام تر حاضرین اس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی صدقے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ ہم سب کو اولیاء کاملین کی بارگاہ کا بادب بنا دے۔ دیوانہ عرض کرتا ہے، لو ذرا اپنے غلاموں کی خبر نوری میاں، لو ذرا اپنے غلاموں کی خبر نوری میاں، ڈال دو ہم پر عنایت کی نظر نوری میاں، ڈال دو ہم پر عنایت کی نظر نوری میاں۔ میں عرض کروں گا، جب اللہ والوں کی نظر ہو جاتی ہے نا تو ان کی نظر دلوں کی صفائی کا کام کرتی ہے۔ اور میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، کل اس عظیم بارگاہ کا لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ آج ہم نے لنگر کو بھی سمجھا نہیں، یہ لنگر ہے کیا؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ میں نے نیکیوں کے دفتروں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو مجھے لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل نظر ہی نہ آیا۔ یہ لنگر ایک اللہ والے کا ہے، اگر دل میں عقیدتیں اور محبتیں رکھ کے اس لنگر کا ایک دانہ بھی آپ نے کھا لیا تو ایک دانہ دل کی مکمل صفائی کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس لنگر کو عقیدت و محبت کے ساتھ تناول کریں، باادب وضو کر کے۔ میں عرض کروں، آج یار تھوڑی سی بات، کمیٹی والے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تھوڑی سی بات میں کر لوں اور آپ سن لو توجہ کے ساتھ۔ دیکھو ذرا، آج اللہ والوں کا جگہ جگہ عرس کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ان کے لنگر کو تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن آج وہی لوگ جو اولیاء اللہ کا عرس کیا کرتے ہیں، وہی لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے دادا کو بھول جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے اقارب کو بھول جاتے ہیں۔ آپ اس دنیا میں گھوم کر کے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جائزہ لیں تو پیارے ملے گا، اسی زمین پر رہنے والوں نے اپنے باپ کی قبر کو بھلا دیا، باپ کی قبر کا نشان تک نہیں پتا۔ اسی زمین پر رہنے والوں کو اپنے دادا کی قبر کا نشان تک نہیں معلوم ہے۔ اسی زمین پر رہنے والے لوگوں کو اپنے عزیزوں کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ اکبر اولیاء کاملین کی بارگاہ میں تمام تر جایا کرتے ہیں، اور جانے کے بعد اولیاء کاملین کا ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ والوں کے مزاروں پر حاضری دیا کرتے ہیں، ان کے عرس منعقد کیے جاتے ہیں، ان کے عرسوں میں حاضری دی جاتی ہے، ان کے عرس کے نام پر ہم اپنا وقت بھی صرف کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، اپنا مال صرف کرنے کے بعد ان کا عرس منعقد کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے باپ کی قبر کا مجھے نہیں پتا، میرے دادا کی قبر کا مجھے نہیں پتا، میرے پردادا کی قبر کا مجھے نہیں پتا، میرے عزیزوں کی قبر کا مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب 11ویں آئے، میں
میں غوث اعظم کی 11ویں کروں. اللہ اللہ. جب جب چھٹی آئے میں اجمیر والے کی چھٹی کروں. اللہ اکبر. جب جب 17ویں آئے میں مکن پور والے کی 17ویں کروں. اللہ اکبر کبیرہ. آج 950 سال تقریباً گزرنے کے بعد غوث اعظم کا نام لینے والے آج بھی زندہ ہیں. 850 سال تقریباً گزرنے کے بعد غریب نواز کا نام لینے والے آج بھی اللہ اکبر کبیرہ اس زمین پر موجود ہیں اور غریب نواز کا نام لی جاتا ہے. اللہ اکبر. 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ اکبر سرکار غازی پاک کا نام آج تک زندہ ہے. آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ملاحظہ کریں اسی زمین کے اوپر آج 125 سال گزرنے کے بعد بھی سرکار شاہ جی میاں کا نام لینے والے موجود ہیں. ان کا نام لیا جاتا ہے. اسی زمین کے اوپر 100 سال سے زائد گزرنے کے بعد بھی سرکار اعلیٰ حضرت کا چرچا ہوتا ہے. اسی زمین کے اوپر کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی سرکار نوری میاں کا نام لیا جاتا ہے. ان کا عرس کیا جاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا؟ ان اللہ والوں کو آخر کیسے ہم نے یاد رکھا جبکہ ہم اپنے باپ کو بھولے, اپنے عزیزوں کو بھولے, اپنے اقارب کو بھولے, اپنے دوستوں کو بھولے. تو چلو چلو اور چل کر کے مولا سے پوچھو, اے مولا تو بتا یہ اللہ والے آخر زندہ کیسے ہیں؟ ان کا نام آج بھی زندہ کیوں ہے؟ ہر بندہ ان کا نام لیتا ہے. ان کی کسی سے رشتہ داری نہیں تھی, ان کا کوئی اپنا نہیں تھا, ان کا کوئی خاندان والا نہیں تھا. اس کے بعد بھی ان کا نام لینے والے ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں. آج پوری دنیا میں سرکار غوث اعظم کی 11ویں کرنے والے ہیں. آج پوری دنیا میں سرکار غریب نواز کی چھٹی کرنے والے ہیں. آج پوری دنیا میں سرکار اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں. آج پوری دنیا میں سرکار شاہ جی میاں کو ماننے والے ہیں. آج پوری دنیا میں اللہ اکبر سرکار نوری میاں کو ماننے والے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے جب یہ پتہ کرو گے اور قرآن سے پوچھو گے تو قرآن کہے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب ان کی زندگی پڑھ کر کے دیکھو. سرکار غوث اعظم نے پوری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے. آپ زندگی پڑھو غریب نواز کی, پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے رہے. اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھو, پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے رہے. آپ شاہ جی میاں کی زندگی پڑھو, پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے رہے. آپ نوری میاں کی زندگی پڑھو, پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے کرتے جب یہ دنیا سے گئے تو مولا نے ان کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا. اب قیامت آ جائے گی لیکن قیامت تک ان اللہ والوں کا ذکر اور چرچا ہوتا رہے. علماء اہل سنت, امام اولیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر, علماء نوری کمیٹی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو بہت خوب. طویل زمانہ گزر گیا, طویل زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی ان کی ذکر کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں. لیکن آج تک کچھ لوگ اسی چکر میں ہیں کہ ان اللہ والوں کو مانے کہ نہ مانے. ہم تو کہتے ہیں ظالم تو کچھ کہے, ہمارا اپنا نظریہ تو یہ ہے اولیاء اللہ کی نسبت ہمارے دل میں ہے. بولو, اولیاء اللہ کی نسبت ہمارے دل میں ہے. فضل رب سے ہم ادھر ہیں جدھر نوری میاں. اور سنو, آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ مر کر کے مٹی میں مل گئے, یہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے, تم ان کے مزار پر کیوں جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں نادان تو کہاں ہے؟ تو نے کیسے کہہ دیا یہ مر کر کے مٹی میں مل گئے؟ ہمیں تو ہمارا امام عقیدہ دے کر کے گیا ہے. اور وہ ظالم اللہ والوں کے بارے میں اگر یہ کہہ دے کہ یہ مر کر کے مٹی میں مل گئے تو کیا بڑی بات ہے. جس ظالم نے نبی کے کونین کے تعلق سے معاذ اللہ کہہ دیا ہو کہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے, لیکن قربان جاؤ ہمارے عقیدے کا
تحفظ کرنے والی ذات سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارا عقیدہ بچایا اور ہمیں ذہن دیا تھا لوگوں یہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے تم ان کی باتوں میں نہ آنا بلکہ ساری دنیا کو متنبع کرتے ہوئے یہ پیغام دے دینا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کوئی کچھ بھی کہے میاں اپنا عقیدہ تو یہ ہے یہ اللہ والے اپنے مزاروں میں زندہ اپنے مزار میں زندہ اور کوئی کہے گا کیسے کہہ دیا یہ اللہ والے زندہ ہیں تو آؤ دلیل دیتا چلو میں عرض کروں گا آج اعتراض کیا جاتا ہے اور لوگ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ یہ اللہ والے مر کر کے مٹی میں مل گئے لیکن ہم کہتے ہیں ظالم ہے تو نے کیسے کہہ دیا یہ اللہ والے مٹی میں مل گئے تو نے دیکھا نہیں اللہ اکبر آؤ چلو میں بتاتا ہوں یہ اللہ والے زندہ کیسے ہیں تو بغداد کی زمین ہے زمین بغداد پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی اپنی خانقاہ کے اندر ہے اپنی خانقاہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد سرکار غوث اعظم ایک مزار پر حاضر ہوئے ایک مزار پر جانے کے بعد سرکار غوث اعظم اب دوسرے مزار پر پہنچے اور اس کے بعد تیسرے مزار پر ایک ایک کر کے کئی سارے مزارات اولیاء پر جانے کے بعد سرکار غوث اعظم آخر میں مزار پر پہنچے اور جا کر کے غوث اعظم وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مزارات پر جانا شرک ہے معاذ اللہ میں کہتا ہوں نادان تو جانتا نہیں مزارات پر جانا سرکار غوث اعظم کی سنت ہے اللہ اکبر اور مزارات پر فاتحہ پڑھنا یہ سرکار غوث اعظم کا طریقہ ہے آگے پڑھ کر کے میں عرض کر دوں آج تم مزارات پر اعتراض کر رہے ہو لیکن سنو مزارات پر جانا اور فاتحہ پڑھنا اور دعائیں کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے آپ کہو گے کیسے تو چلو مدینہ کی زمین پر دیکھ لو نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زمین پر ہے اللہ اکبر دوسری جنگ ہوئی ہے احد کے نام سے اللہ اکبر احد کے مقام پر جب دوسری جنگ ہوئی نبی کے 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں نبی کے 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے لیکن پیارے شہادت کے بعد ان 70 صحابہ کے مزارات وہی احد کے مقام پر بنا دیے جاتے ہیں اللہ اکبر اب جب یہ معاملہ ہوتا کہ شہادت کا دن آتا میرے آقا مدینہ سے نکلا کرتے اور نکلنے کے بعد احد کے شہداء کے مزارات پر جاتے تھے اور جا کر کے وہاں آقا کریم دعا کیا کرتے تھے پتہ لگا مزارات پر جانا یہ نبی کے کونین کی سنت ہے اور فاتحہ پڑھنا یہ نبی کا طریقہ ہے آج تم ظالموں اپنی طرف سے کہتے ہو مزارات پر نہ جاؤ مزارات پر نہ جاؤ لیکن الحمدللہ ہم مزارات پر جاتے ہیں تو اپنی طبیعت سے نہیں جاتے بلکہ شریعت کے حکم جاتے ہیں وہ کسی اور کی شریعت ہوگی جس میں طبیعت میں شریعت کو ڈھال لیا ہوگا الحمدللہ ہم نے شریعت میں ہم نے طبیعت میں شریعت کو نہیں ڈھالا ہے بلکہ ہم طبیعت کو بدل کر کے شریعت پر عمل کرنے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغام اولیاء کانفرنس سرزمین دھدری نعرہ تکبیر علماء اہل سنت ہم طبیعت کو بدل کر کے شریعت پر عمل کرنے والے لیکن دیکھیں ذرا میں جو عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے زندہ کیسے ہیں اپنے مزارات میں سرکار غوث اعظم بغداد کی زمین ہے اور یہ سرکار غوث اعظم کئی سارے مزارات پر حاضر ہوئے آخر میں ایک مزار پر فاتحہ پڑھی کافی دیر کھڑے رہے کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد سرکار غوث اعظم جب اس مزار سے چلنے لگے نا تو آپ کے مریدین آگے سرکار آپ کئی سارے مزار پر آئے لیکن جتنی دیر اس پر کھڑے ہوئے اتنی دیر کسی پر نہیں آقا وجہ کیا ہے تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے میں نے دیکھا حضرت حماد اپنی قبر میں زندہ ہے بولو تبھی تو امام نے کہا تمہارا عقیدہ ہوگا تم مردہ کہتے ہوگے
الحمدللہ نام اللہ والوں کو مردہ مانتے ہیں نہ اپنے آقا کو مردہ مانتے ہیں. اور امام نے تو ایک نہیں دو قسمیں کھائی ہیں. کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. دو مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں آقا اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں. وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو مردہ ہوگا، میرا نبی آج بھی زندہ، کل بھی زندہ اور قیامت تک زندہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانا. دیکھو ذرا، بس میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت حماد اپنی قبر میں زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان پر بڑی نوازشیں کیے ہوئے ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا، ان کا ایک ہاتھ قبر میں فالج زدہ ہے، ایک ہاتھ مفلوج ہے، ایک ہاتھ بیکار ہے، کام نہیں کرتا. جب میں نے دیکھا تو پوچھ لیا اے حماد یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی قبر میں اللہ نے آپ پر بڑی نوازشیں فرمائی ہیں، لیکن آپ کا یہ ہاتھ فالج زدہ کیسے ہے؟ آپ کے ہاتھ کو یہ ہوا کیا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے حضرت حماد سے پوچھا تو انہوں نے کہا اے عبدالقادر غوث اعظم سنیں، آپ کو یاد ہوگا ہم اور آپ دور طالب علمی میں ایک مرتبہ سردی کے زمانے میں چل رہے تھے بغداد کی زمین پر دریا کے کنارے. اللہ اکبر، دن جمعہ کا تھا. اللہ اللہ، جب ہم دونوں ساتھ میں چلے اور دریا پر پہنچے تھے تو میں نے آپ کو ازراہ ذوق دھکا دے دیا تھا. آپ پانی میں تشریف لے گئے تھے، آپ کو سردی لگ گئی تھی، دن جمعہ کا تھا. آپ نے مجھ سے کچھ کہا تو نہیں، لیکن آپ وہاں سے واپس گئے اور جا کر کے اپنے کپڑوں کو بدلا اور بدلنے کے بعد آپ آئے تھے اور آنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی تھی. اللہ اکبر، بات آئی گئی ہو گئی، آپ نے مجھ سے کچھ نہ کہا. لیکن جب میرا انتقال ہوا اور میں قبر میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں میرا اس حماد کا یہ ہاتھ فالج زدہ کر دو جس ہاتھ سے اس نے میرے بندے عبدالقادر کو پانی میں دھکا دیا تھا. حضرت حماد کہتے ہیں اے آقا غوث اعظم، آپ اس وقت غوثیت کبریٰ کے جس درجے پر فائز ہیں کوئی دوسرا اس درجے پر نہیں ہے، کوئی دوسرا اس مرتبے اور منصب پر نہیں ہے. اللہ اکبر، میرا ہاتھ اسی وجہ سے فالج زدہ کر دیا گیا ہے کہ میں نے آپ کو پانی میں دھکا دے دیا تھا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، انہوں نے مجھ سے کہا اللہ کا حکم ہے جب تک میرا بندہ عبدالقادر نہ معاف کرے گا تب تک میں بھی معاف نہیں کروں گا. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں نے قبر میں دیکھنے کے بعد انہیں معاف کر دیا، اور جب میں نے انہیں معاف کیا ہے تو قبر میں ان کا ہاتھ صحیح و سالم ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. اللہ اللہ، آج سرکار غوث اعظم پر بھی ظالم اعتراض کر دیتے ہیں، اور اعتراض کرنے والا کتنا جری ہو گیا کہ سرکار غوث اعظم پر اعتراض کرتے ہوئے خوف نہیں کھاتا ہے، اعتراض کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے. جبکہ سرکار غوث اعظم کا معاملہ تو یہ ہے پیارے کہ سرکار غوث اعظم اللہ اکبر کچھ لکھ رہے تھے، لکھتے ہوئے اوپر سے مٹی گری. آپ نے دیکھا تو ایک چوہیا تھی، اس کے بعد آپ مٹی کو صاف کرنے کے بعد پھر سے لکھنے لگے تو پھر مٹی گری. آپ نے پھر صاف کیا، دیکھا تو چوہیا تھی، اس کے بعد پھر لکھنے لگے. جب تیسری مرتبہ لکھنا شروع کیا تو پھر مٹی گر جاتی ہے. آپ نے دیکھا تو چوہیا تھی. جلال آ جاتا ہے اور جلال میں کہتے ہیں تیرا سر اڑ جائے. ادھر جو زبان سے جملے ادا ہوتے ہیں ادھر چوہیا کا سر الگ ہو جاتا ہے اور دھڑ الگ ہو جاتا ہے اور دو حصے میں زمین پہ آ کر کے گر جاتا ہے. سرکار غوث اعظم یہ دیکھنے کے بعد خود ہی رونے لگتے ہیں. جب مریدین پوچھتے ہیں اس سرکار رونے کی وجہ، اس سرکار رونے کا سبب کیا ہے، تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کسی مسلمان سے میرا دل رنجیدہ ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہو جائے جیسا اس چوہیا کے ساتھ ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت ہمیں ذہن دیتے ہیں العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سرکار غوث اعظم ہے. جی 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 ہم ان کی عظمتوں کو سمجھنا بھی چاہیں نا جی تو خدا کی قسم سمجھ نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ سرکار غوث اعظم کی عظمتیں سمجھنا یہ عقل انسانی سے باہر ہے. جی جی اس لیے کہ اللہ نے سرکار غوث اعظم کو زمینوں کا قطب بھی بنایا, آسمانوں کا قطب بھی بنایا اور فرشتوں کا قطب بھی بنا کر کے پیدا کیا. بے شک بے شک تو ہماری عقل سے باہر ہے کہ ہم ان کو سمجھ پائیں. جی جی اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی ہوئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. پروردگار چند باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.